ابھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابی کو بتا رہے تھے میرے صحابی اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان غنی، اور پہلے خبریں دی جا رہی ہیں میرے صحابی تجھے پہنائے گا اللہ۔ پھر عثمان یاد رکھنا منافق لوگ وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کئی سال بعد ہونا ہے، اور خبریں ساری میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دے رہے کہ عثمان اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ پھر فرمایا عثمان منافق اتاریں گے، اتار نہ دینا، اتار نہ دینا، یہ نہیں وہ کہیں کہ خلافت چھوڑو تم چھوڑ دینا، قمیض اتاریں تم اتار دینا، نہ عثمان ڈٹ جانا، حق پہ رہنا، بے شک وہ زیادہ ہو تو اکیلا ہو، عثمان نہ اتارنا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک تم مجھے نہ مل جائے، یعنی جب تک تو شہید نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جیسے ہی عثمان تو شہید ہوگا میرے پاس آ جائے گا، جب تک مجھے نہ مل جائے تب تک خلافت کی قمیض نہ اتارنا، جب مجھے مل جائے گا تو پھر تو اتر جائے گی، خلافت کی قمیض نہ اتارنا۔ تو عرض کی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو پھر وہ وقت آ گیا، لوگوں نے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، باہر جانا بند کر دیا، اندر کسی کا آنا بند کر دیا، لیکن فرمایا نہ، مجھے میرے محبوب نے کہا تھا کہ عثمان نہ اتارنا، میں حاضر ہوں، جان دے دو۔ یہ وہ عثمان ہے، قربانی دی اپنی جان کی، صرف جان کی قربانی نہیں دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے مال کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ جو بھی میرے مصطفیٰ کا ہو گیا نا، اس نے پھر نہ دنیا دیکھی، نہ دولت دیکھی، نہ بال بچے دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا بس۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ سے بھی یاری لگائی اور پھر ساتھ مال بھی رکھا، نہ۔ خلافت ملی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا اس سے پہلے میرے پاس اتنے اونٹ اور بکریاں تھیں کہ پورے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس اتنے اونٹ اور بکریاں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ امیر ترین عثمان تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ فرمایا کسی کے پاس اتنے اونٹ نہیں ہیں۔ یہی تو وجہ بنی تھی نا جنگ تبوک کے وقت، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اندازہ لگائیے کہ کتنا مالدار تھا عثمان، کتنی دولت تھی اس کے پاس۔ جنگ تبوک کے وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اپنے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ترغیب دلائی۔ کیوں؟ اس وقت صرف 35,000 صحابہ کرام تھے، اور جن سے آگے جنگ لڑنی تھی 2.5 لاکھ کا مجمع تھا عیسائیوں کا۔ تقابل دیکھو، ایک طرف صرف 35,000 اور دوسری طرف کتنے؟ 2.5 لاکھ۔ شہر ان کا، گھر ان کا، ان کے گھر جا کر لڑنا ہے، اور پاس کچھ بھی نہیں ہے، فصلیں پکی ہیں، غربت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کے ترغیب دلائی۔ یہ وہی موقع ہے جس موقع پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا گھر کا سامان لائے تھے، اور یہ سوچ تھی کہ ہر وقت، جس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی، ابو بکر آگے بڑھ گیا، آج میں نے ابو بکر سے زیادہ مال دینا ہے، آدھا مال لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو گھر کا سارا سامان اٹھا کے لائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، بس۔ یہ وہ جنگ تبوک۔ اس وقت دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ترغیب دلائی، عثمان اٹھے،
یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ بما ساز و سامان حاضر ہے، قربانی گزری ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی شخص نے اونٹ ذبح کیا ہو، ایک اونٹ نہیں، کتنا؟ عثمان کتنا امیر تھا، 200، باقی صحابہ بھی ہوتے ہوں گے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، معاملہ یہ تھا کہ جانا تھا، مال کی کمی تھی، ٹھیک ہے عثمان بیٹھ جا، 200 ہو گیا، قبول کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلانا شروع کر دی، تھوڑی دیر گزری تو یہ شہزادہ پھر کھڑا ہو گیا، یہ عرب کا شہزادہ امیر ترین تو تھا ہی، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ اتنا حسین تھا کہ کوئی مائی کا لال اتنا حسین بھی نہیں تھا، خوبصورت بھی بڑے تھے۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی نا، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 پہلے ہے نا، 200 اور میری طرف سے قبول فرمائیے۔ کتنا ہو گیا؟ او یار سوچو، 400 اونٹ صرف زبان سے نہ کہو، تصور میں لاؤ 400 اونٹ، 400 اونٹ، تمہاری مڈیوں میں 400 نہیں آیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی، یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے اور حاضر ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر 900 اونٹ کا وعدہ کیا، یا رسول اللہ 900 اونٹ عثمان اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ یہ تو نہیں تھا کہ کہیں سے خریدنا تھا کہ لاؤں گا، منڈی سے لاؤں گا، نہیں، عثمان کے پاس پہلے تھا، اور صرف 900 نہیں تھا، یہ 900 تو وہ ہے جو دیا ہے، وہ تو ابو بکر تھے جو سارا لائے تھے، کسی روایت میں نہیں آتا کہ عثمان کے پاس جو کچھ تھا لائے تھے، نہیں، اور بھی بہت کچھ تھا۔ 900 دینے کے بعد پھر عرض کی، یا رسول اللہ 1000 اشرفیاں بھی میری طرف سے قبول فرمائیں۔ پھر جس وقت اتنا اعلان کیا تو میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، پھر پیار دیا اپنے عثمان کو، محبت دی، پھر فرمایا لوگوں یاد رکھنا عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کی جنت پکی ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو 2 مرتبہ جنت عطا فرمائی ہے، عثمان وہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورے عرب میں عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے، کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں ہیں جتنی میرے پاس ہے۔ آئے تو یہ حال تھا، اور آخری وقت آیا نا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تو میرے جتنا کسی کے پاس مال نہیں تھا، آج صرف عثمان کے پاس صرف اونٹ باقی بچ گیا ہے، تو باقی سب کہاں گیا؟ یہ نہیں ہے کہ خلیفہ بنے اس سے پہلے ایک اونٹ تھا۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خلیفہ بنے تو ایک اونٹ تھا، تو جس وقت 2 4 سال 5 سال گزرے 12 سال ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس 1000 اونٹ نہیں، ایسا نہیں، پہلے ہزاروں تھے، آخری وقت آیا تو ایک بچ گیا۔ ایک روایت میں پڑھا کہ کوئی ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے پوچھا بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ عثمان ساری زندگی گزر گئی، جیسا کھانا آپ کے گھر سے کھایا کسی کے گھر سے نہیں کھایا، ایسا کھانا آج تک ہم نے نہیں کھایا، بڑا لذیذ ہے۔ فرمایا عثمان نے ساری زندگی اسی طرح کا کھانا کھایا، غریب تھا نہیں نا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا یاد رکھنا عثمان نے ساری زندگی اس طرح کھانا کھایا ہے، لیکن اللہ کی قسم
جھنجھوڑتا ہے یہ جملہ، اللہ کی قسم زندگی میں ایک مرتبہ بھی عثمان نے لوگوں کا کھانا نہیں کھایا، زندگی میں جب بھی کھایا ہے اپنے مال سے کھایا ہے۔ مجھے کوئی کمی ہے؟ میرے پاس کوئی مال کی کمی؟ اللہ نے دیا، اپنے مال سے کھاتا ہوں، تمہارے مال سے نہیں کھاتا، تمہیں دیتا ہوں۔ جو جوڑا آج کے لوگوں کو، حکمرانوں یہ نہیں کہ حکمران نہیں آئے تو لوگوں کا کھاؤ، کوئی قسم اٹھا کے کہے کہ میں لوگوں کا نہیں کھاتا۔ لوگ مرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں، فرمایا نہ، لوگوں کا نہیں کھاتا، لوگوں کو تو عثمان کھلاتا ہے۔ عثمان تو سخی ہے، سخاوت کا دریا ہے، میں تمہارا کھاؤں گا، میرے پاس اپنا اتنا ہے۔ تو پھر یہی تو وجہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عثمان پسند آیا۔ صرف یہ نہیں کہ عثمان صرف دولت میں اتنا بار چڑھ کے تھا، نہیں، بڑی بڑی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی کرنے والی امت تھی، پیار کرنے والی تھی، لیکن عثمان کا حال یہ تھا کہ امیر اتنا تھا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیا کرتے تھے عثمان غنی سے۔ کہیں پنڈلی ننگی تھی، ابو بکر صدیق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے، کپڑا کر لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جان بھی تو آئے، آپ نے اس طرح نہیں کیا۔ فرمایا کیا پوچھتی ہو عائشہ، عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تارک دنیا تھا عثمان، تارک گناہ تھا عثمان۔ عثمان فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، ساری زندگی عثمان نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ایک ہے اسلام قبول کرنا، ایک اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی میں نے زنا نہیں کیا۔ آپ نے بتایا ان ظالموں کو جنہوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، جو قتل کرنا چاہ رہے تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا او یاد رکھنا میں عثمان وہ ہوں جس کو نبی پاک نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے۔ میں نے بتانا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں کہ سنو میں کون ہوں۔ فرمایا میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے شادی کی، پھر ایک بیٹی کا وصال ہوا تو میرے مصطفیٰ نے مجھے دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ اور یار دماد گندا ہو تو ایک بچی مر جائے تو کوئی دوسری بچی دیتا ہے؟ کیا کیا خوبیاں تھی حضرت عثمان میں۔ پھر فرمایا او ظالمو تم تو مجھے قتل شہید کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا عثمان وہ ہے جس نے ساری زندگی برائی کی خواہش بھی نہیں کی۔ ایک کام ہوتا ہے برا کرنا، ایک ہے اس کی خواہش کرنا۔ فرمایا عثمان نے تو ساری زندگی برائی کی خواہش بھی نہیں کی، تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو۔ عثمان وہ ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جنت عطا فرمائی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایسا بندہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، ایسا شخص نہیں نظر آئے گا جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ ٹوٹل کتنے انبیاء اور رسول گزرے؟ 1,24,000 کم بیش۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ اور ہر نبی کے گھر بیٹی تھی، کوئی ہوں گے نہیں ہوگی، شادیاں کی۔ کسی شخص کے گھر کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں۔ ایک عثمان ہے جس کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، کہ صرف 2 نہیں، پہلے رقیہ تھی جس وقت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، ام کلثوم آئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس وقت آپ کا بھی وصال ہو گیا نا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ بولا، فرمایا یہ تو 2 ہیں، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے تو دکھاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ہے صحابی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ نہ، یہ دریائے سخاوت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، عثمان مولا، عمر مولا، ابو بکر مولا، نہیں، فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔ جب یہ نہیں فرمایا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہے صحابی جس کے گھر میرے مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہوں؟ نہیں۔ اب میں کہوں کہ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں دی، تو لہذا عثمان کو 2 بیٹیاں دی، عثمان جیسا کوئی نہیں۔ پھر ہے کوئی صحابی جس کے بارے میں قرآن کی آیت آئی ہو اذ ہما فی الغار اذ یقول، جس وقت وہ غار میں تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت ہے۔ ہر صحابی کو اتنا دیا کہ جب تم اس کا تذکرہ سنو گے تمہیں یوں لگے گا کہ سب صحابہ میں سے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر پیار سے دیکھو گے، اگر نفرت کی آگ بجھا کے دیکھو گے، ہر صحابی جس کو مرضی لے لو، آپ کو یوں لگے گا اس سے بڑھ کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پیارا کوئی بھی نہیں ہے۔ عثمان کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا، او لوگو جنت میں محمد عربی کا ساتھی عثمان غنی ہوگا۔ کہاں گھومتے ہو؟ اگر پیار سے کسی صحابی کو بھی دیکھو گے، ابو بکر کو اٹھا لو، ابو بکر کو دیکھو گے تو تمہیں یوں لگے گا کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ ابو بکر کی بیٹی لی، ابو بکر کے بارے میں فرمایا جتنا اس کے مال میں مجھے نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ پھر عمر کو دیکھ لو، عمر کے بارے میں فرما دیا او لوگو قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اگر کوئی آتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ کسی نبی کریم علیہ السلام نے کسی صحابی کو نہیں چھوڑا، ہر صحابی کو آپ کے پاس تو دریائے سخاوت کا کچھ نہ کچھ عطا فرماتے رہے۔ ابو بکر آئے اس کو عطا کر دیا، عمر آئے اس کو عطا کر دیا، عثمان آئے اس کو عطا کر دیا، مولا علی آئے تو اس کو عطا کر دیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا ہو، کوئی بھی نہیں۔ تو اسی لیے ہر صحابی کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے یہ خیرات ملی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ آپ ذوالنورین ہیں، ذوالہجرتین ہیں، آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، مدینے کی طرف بھی ہجرت کیا۔ جب حبشہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا نا، فرمایا لوگوں ایسا جوڑا جا رہا ہے کہ پوری کائنات میں ایسا کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ جس وقت ان کا تعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا، پہلے سب کچھ تھا لیکن سب کچھ چینج کر کے رکھ دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں دنیا کا غم نہ کرنا، اس لیے کہ دنیا کا غم کرو گے تمہارے اندر تاریکی آئے گی، تمہارے اندر نور نہیں آئے گا۔ عثمان اندر اگر نور لانا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا غم میں آخرت کرو، آخرت کا غم کرو گے تمہارے اندر نور آئے گا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بن جاؤ؟ جی عثمان چاہتے ہیں۔ لوگو تم چاہتے ہو فرشتوں کے محبوب بن جاؤ؟ جی عثمان چاہتے ہیں۔ لوگو تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے محبوب بن جاؤ؟ جی عثمان چاہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں 3 وظیفے دیتا ہوں، لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، فرشتوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ عثمان بتاؤ، فرمایا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا، تارک دنیا ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تارک دنیا یعنی دنیا کو ترک کر دو۔ آپ نے خود بھی کیا، اس لیے تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے آپ کے پاس اتنا مال تھا لیکن آخری وقت آیا تو آپ کو پانی بھی نہیں دیا جا رہا، آپ کو کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، اور آپ کے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی بکری نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے۔ کہاں کیا؟ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیا، تارک دنیا ہو گئے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔
فرمایا اگر فرشتوں کے محبوب بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو ترک کر دو. آپ نے ساری زندگی گناہوں کو ترک کر دیا، فرشتوں کے محبوب بن گئے. عثمان اگر لوگوں میں محبوب بننا چاہتے ہیں، فرمایا پھر تمہیں دنیا، طمع، لالچ، حرص، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے.